पीटीआई आज से एहतजाज शुरू करेगी। हुकूमती तैयारियां मुकम्मल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें और मोटरवेज बंद। इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट के तमाम अड्डे और मेट्रो बस सर्विस भी बंद। इस्लामाबाद के 10 दाखिली रास्ते और अहम शाहराहें बंद। कंटेनर्स लग गए। अस्पतालों में हाई अलर्ट। अमले की ताहुक में सानी छुट्टियां मनसूख। 26 नंबर चुंगी और तरनौल में रेंजर्स तैनात। रेड जोन मुकम्मल सील। अहम सरकारी इमारतों पर रेंजर्स तैनात। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इंतजामिया का क्रैकडाउन। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से 200 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार। पंजाब पुलिस के 19,000 अफसरान और जवान इस्लामाबाद पहुंच गए। सिंध और आज़ाद कश्मीर से भी इजाफी पुलिस नफरी और सामान पहुंचा दिया गया। इस्लामाबाद, पंजाब और बलूचिस्तान में दफा 144 नाफिज। पंजाब में 3 दिन, बलूचिस्तान में पाबंदी का इत्तलाक 15 रोज के लिए होगा। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान राबिता। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को टेलीफोन। कहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के पाबंद, एहतजाज की इजाज़त नहीं दे सकते। वफाकी वजीर दाखिला और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने कहा, फिलहाल एहतजाज मुलतवी करने का इरादा नहीं। मोहसिन नकवी का पुलिस लाइन्स का दौरा। कहा, इस बार कानून हाथ में लेने वाला कोई शख्स वापस ना जाने पाए। किसी को वफाकी दारुल हुकूमत का अमन अमान खराब करने की हरगिज इजाज़त नहीं देंगे। अमन अमान को कायम रखने और शहरियों की जान और इमलाक की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ डट गई। पीटीआई क़यादत ने एहतजाज मौखर करने से मुतालिक ऑप्शंस मुस्तरद कर दिए। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर दाखिला के राबते पर पीटीआई रहनुमाओं को एतमाद में लिया। सीनियर रहनुमाओं ने कहा, हुकूमत मुज़ाकरात करके एहतजाज मौखर कराना चाहती है। एहतजाज मौखर करने का इख्तियार बानी पीटीआई के पास है। हुकूमत मोटरवेज और सड़कें खोले। पीटीआई एहतजाज का मसला सियासी तौर पर हल करे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब की पीटीआई क़यादत में से कोई भी एहतजाज में शरीक नहीं होता। पीटीआई वाले एहतजाज का ऐलान करते हैं तो हुकूमत फ़ौरन कंटेनर्स लगा देती है। पंजाब मुझे दें, कुछ भी नहीं होगा। पीटीआई का रुकन और मैं हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का ऐलान। कहा, सबसे पहला मुतालबा बानी पीटीआई और कारकुनों की रिहाई है। हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज़ बानी पीटीआई की रिहाई के बाद ही होगा। मेरा इख्तियार बानी पीटीआई के पास है। जो वो कहेंगे करूँगा। बानी पीटीआई की रिहाई और मुतालबात की मंजूरी तक इस्लामाबाद में रहेंगे। गुज़िश्ता एहतजाज में भी रास्ते बंद होने के बावजूद इस्लामाबाद पहुँचे थे। पंजाब में दफ़ा 144 और होटलों की बंदिश सबूत है। हुक्मरानों की कांपें टांग रही हैं। हम तो अभी तैयारियों के मराहिल में हैं। बानी पीटीआई की एक कॉल से हुकूमत के औसान खता हो गए। जेल में कैद एक शख्स ने एहतजाज से कबल हुक्मरानों को तिगनी का नाच नचा दिया। तहरीक इंसाफ से किसी सतह पर बातचीत नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की हिदायत के बाद बैरिस्टर गौहर से राबता किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतारड़ कहते हैं, अदालत का हुक्म है। इस्लामाबाद में एहतजाज गैर कानूनी है। जो भी आएगा सख्त एक्शन होगा। मुकदमात और गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। अमन अमान खराब करने की किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का काम फौज कर रही है, जबकि सूबाई पुलिस इस्लामाबाद पर हमलावर हो रही है। जिन अफसरान ने सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया उनको प्रमोशन बोर्ड में देखा जाएगा। दोस्त मुल्क बेलारूस के सदर दौरा कर रहे हैं। क्या वजह है? मुल्क जब तरक्की करने लगता है तो एहतजाज शुरू कर दिया जाता है। बुश बीबी की बातें मुल्क की तरक्की रोकने के लिए हैं। पीटीआई क़यादत की वर्कर्स को 26 नवंबर को इस्लामाबाद दाखिल होने की हिदायत। पार्टी ने इस्लामाबाद पहुंचने की हिकमत अमली बना ली। आज से काफिले इस्लामाबाद रवाना होंगे। इस्लामाबाद पहुंचने के लिए 2 से 3 दिन लगेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने काफिलों को गाइडलाइंस जारी कर दी। 0 पॉइंट पहुंचने के बाद पीटीआई क़यादत जलसे या धरने बारे ऐलान करेगी। कारकुनों को अपने साथ गर्म कपड़े, खुश्क खुराक, शेलिंग से बचने के लिए मास्क और पानी साथ रखने की हिदायत। एहतजाज पर हुकूमत ने लाए-हमल तय कर लिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अगर ये लोग मुसल्लह जत्थे लेकर आ रहे हैं तो हुकूमत इनका मुकाबला करेगी। ये चाहते हैं लाशें लेकर के KPK जाएं और इशू बनाएं। इसे हुकूमत की कमजोरी मत समझा जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मनसूबाबंदी के तहत बंदे मरवाना चाहते हैं। ये हिकमत अमली बानी पीटीआई की है। वज़ीर आला हिदायत लेकर आते हैं। बुश बीबी के बयान से खारजा पॉलिसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बुश बीबी और बानी पीटीआई को जो घड़ियाँ और तहाइफ मिले इन्हें बेचा गया। सऊदी हुकूमत को मालूम है बुश बीबी और बानी ने मिलकर फ्रॉड किया। बानी तहरीक इंसाफ ने सऊदी अरब से पुराने ताल्लुकात की कदर नहीं की।
تحریک انصاف کی قیادت کا لاہور اور پنجاب کے لیے احتجاجی پلان تبدیل۔ تحریک انصاف لاہور کے اراکین اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو لاہور میں احتجاج کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی لاہور کی قیادت اور کارکنان بتی چوک پر احتجاج کریں گے۔ جنرل سیکرٹری تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ لاہور احتجاج کو لیڈ کریں گے۔ راستوں کی بندش سے پنجاب کے دیگر اضلاع کے رہنماؤں کو اپنے علاقوں میں احتجاج کا حکم۔ راستے کھلنے کے بعد اسلام آباد کا رخ کرنے کا منصوبہ۔ 24 نومبر کو پی ٹی آئی احتجاج کے دوران دہشت گردی کا خطرہ، نیکٹا کا الرٹ جاری۔ الرٹ میں کہا گیا ہے کہ فتنہ الخوارج تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ فتنہ الخوارج کی جانب سے بڑے شہروں میں کارروائیوں کا خدشہ۔ دہشت گردوں کی افغانستان سے پاکستان میں داخل ہونے کی اطلاعات ہیں۔ نیکٹا کی صوبائی حکومتوں کو سخت ترین اقدامات کی ہدایت۔ محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا نے اسلام آباد دھرنے کے دوران خودکش دھماکے کا تھریٹ الرٹ جاری کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق خوارج نے پی ٹی آئی احتجاج میں خودکش دھماکے کا منصوبہ بنایا۔ تمام متعلقہ اداروں کو کسی بھی دہشت گردی کے واقعے سے حفاظتی اقدامات کرنے کی ہدایات۔ کرم ایجنسی کی صورتحال کی خود نگرانی کر رہا ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا کرم میں جرگے سے ویڈیو لنک خطاب۔ کہا کرم ایجنسی کا واقعہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت۔ عمائدین کی تجاویز کی روشنی میں آگے کا لاہ عمل طے کریں گے۔ فریقین کے جائز مطالبات پورے کیے جائیں۔ تنازع کے حل کے لیے سیز فائر ناگزیر۔ پشتون روایات کے مطابق جرگے کے ذریعے مسئلے کا پرامن حل نکالیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر پارا چنار جرگے میں صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم، بیرسٹر سیف، چیف سیکرٹری سمیت دیگر کی شرکت۔ وفد کی ابتدائی رپورٹ الیمین گنڈاپور کو ویڈیو لنک اجلاس میں پیش۔ عمائدین کی تجاویز اور مطالبات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ ضلع کرم میں قبائل کے درمیان فائرنگ، 30 افراد جاں بحق، 50 زخمی۔ پولیس کے مطابق جھڑپوں میں دکانوں اور گھروں کو بھی نقصان۔ بسوں پر فائرنگ سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 45 ہو گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پارا چنار کا دورہ خراب موسم کے باعث ملتوی۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیاں، 3 خوارج ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ضلع خیبر میں سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاعات پر آپریشن، 2 خوارجی دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گردوں میں حقیار آفریدی عرف خیبرے اور گلاجان شامل۔ جنوبی وزیرستان پاک افغان بارڈر پر خارجیوں کی دراندازی کی کوشش ناکام۔ فورسز کے مؤثر کارروائیوں میں 1 خوارجی ہلاک، 3 زخمی۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خیبر پختونخوا میں کارروائیوں پر خراج تحسین۔ بانی پی ٹی آئی لاشیں گرانے کے موڈ میں ہیں۔ کیا شہریوں کو بلوائیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں؟ ہمارے بس میں جو کچھ ہوا ہم کریں گے۔ انہیں اسلام آباد میں فساد برپا نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس۔ کہا بشا بی بی نے کہا کبھی ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ کیا جلاؤ گھراؤ کرنا پرامن احتجاج تھا؟ بانی پی ٹی آئی نے کہا بشا بی بی نے جو کہا ٹھیک کہا۔ بانی پی ٹی آئی خود چوری، کرپشن اور غداری کے کیس میں اندر ہیں۔ احتجاج کرنا ہے تو خیبر پختونخوا میں کرو، اسلام آباد میں کیا لینے آتے ہو؟ پہلا دورہ بانی پی ٹی آئی نے سعودی عرب کا کیا۔ جو مانگا سعودی عرب نے اس سے زیادہ دیا۔ جہاں سے شریعت شروع ہوئی ان پر تم ختم کرنے کا الزام لگا رہے ہو۔ آپ لوگوں کو سعودی عرب پر الزام لگاتے شرم نہیں آئی؟ شریعت لانے والے تم ہو کون؟ بشرا بی بی کا بیان حکومتی اداروں اور خارجی تعلقات کو خراب کرنے کی سازش۔ کہا تھا بانی پی ٹی آئی کی سیاسی قبر ان کے اپنے ہی کھود دیں گے، بالکل ویسا ہی ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد 24 نومبر کو جو کوئی اسلام آباد آیا اسے توہین عدالت کے تحت ایم این اے اور ایم پی اے کی سیٹ کھونی پڑے گی۔ سینیٹر فیصل وابڈا کا بیان۔ کہا حکومت دھوبی گارڈ کی طرح دھوکے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ ہاؤس اریسٹ یا پھر مچ جیل والی بات مت بھولیے گا۔ جن کی رہائی ہوئی ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، پھر گلہ نہ کرنا۔ بانی پی ٹی آئی کو 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانتوں کی جلد سماعت کے لیے درخواست پر سماعت۔ عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وکلاء کی بانی پی ٹی آئی کی ضمانتوں کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا۔ پروسیکیوٹر کی درخواستوں کی مخالفت۔ کہا فوجداری مقدمات میں جلد سماعت کی درخواست دائر نہیں ہو سکتی۔ راولپنڈی تھانہ نیو ٹاؤن پولیس کے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے 4.5 گھنٹے تفتیش۔ پولیس نے 28 ستمبر کے احتجاج پر درج مقدمے کی تفتیش کی۔
مفاہمت کو کمزوری نہ سمجھا جائے، کسی جتھے کو اسلام آباد پر حملے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا جتھوں کے ساتھ ہم سختی سے نمٹیں گے۔ پی ٹی آئی والے ملک میں انارکی پھیلا رہے ہیں، انہیں ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ احتجاج ہر کسی کا حق ہے مگر دائرے کار میں رہتے ہوئے کریں۔ پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہوں۔ پنجاب میں اسموک نہ چھٹ سکی، ہلکی بارش کی شدت سے کم ہونے کے باوجود لاہور آلودہ ترین شہروں میں تاحال سر فہرست، ملتان کا دوسرا نمبر، پشاور تیسرے نمبر پر آ گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں ہلکی بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ، ڈیرہ غازی خان، لیا اور جہلم میں بھی ابر کرم برس پڑا۔ ناران کاغان کے پہاڑوں پر برف باری، بابو سٹاپ، باٹا کنڈی، جھیل لولوسر اور جھیل سیف الملوک پر برف باری سے سردی میں اضافہ، عوام گھروں تک محدود۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش اور برف باری کا سلسلہ 24 گھنٹوں تک جاری رہنے کا امکان۔ پیپلز پارٹی سندھ کے پانی پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا دو ٹوک اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہمارا موقف واضح ہے، 6 کینالوں کا منصوبہ ہمیں منظور نہیں۔ بے نظیر بھٹو کے دور میں بھی کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی پیپلز پارٹی سندھ کی نمائندہ جماعت، ہم سندھ کے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیں گے۔ بلاول بھٹو نے نون لیگ کے ساتھ تحفظات تفصیل سے بتائے، یہ تحفظات بات چیت سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ مراد علی شاہ کی JUI کی جانب سے بلائی گئی APC میں بھی شرکت۔ JUI کی کال پر APC JUI رہنما علامہ راشد سمرو نے APC کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا، آل پارٹیز کانفرنس میں پیپلز پارٹی، MQM، JUI، جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں نے شرکت کی۔ دریائے سندھ پر بننے والی 6 کینال بنانے والی تجویز کو مسترد کرتے ہیں، وفاقی حکومت سے یہ تجویز واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دریائے سندھ پر مزید کینال بنانے سے ہمارا استحصال ہوگا۔ 1991 کے منصوبوں پر آج بھی عمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ صوبوں کو کمزور کرنے سے ملک کمزور ہوگا، آباد کاروں کو پانی نہ ملنے سے کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ ڈائلسس کے دوران ایڈز پھیلنے پر کارروائی کا آغاز، پولیس نے انکوائری کے لیے ڈاکٹرز کو طلب کر لیا۔ ڈاکٹرز کی معطلی اور انکوائری پر ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج، VC آفس کے باہر نعرے بازی، کارروائی کو یک طرفہ قرار دے دیا گیا۔ کہا ڈاکٹروں کو پولیس کے دفاتر میں بلا کر تذلیل کی اجازت نہیں دیں گے، معطل ڈاکٹرز کو بحال نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کریں گے۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی صرف 4 گھنٹے آفس بیٹھ کر چلی گئی۔ کس انکوائری میں لکھا ہے کہ HIV نشتر ہسپتال سے پھیلا۔ خیبر پختونخوا نگران دور حکومت میں ادویات کی خریداری میں خرد برد کے ہوشربا انکشافات، خرد برد سے متعلق کمیٹی کی سفارشات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کو پیش۔ رپورٹ کے مطابق 4.4 ارب روپے کے ادویات کی خریداری میں 1.9 ارب روپے خرد برد کی نشاندہی، 1 ارب 86 کروڑ روپے کی خریداری غیر ضروری اور غیر ایمرجنسی آئٹمز کی مد میں کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا 3 ارب 17 کروڑ کے ادویات اور آئٹمز اور میڈیکل سامان چند مراکز میں تقسیم کیا گیا۔ تحریک انصاف کو احتجاج کا آئینی حق دیا جائے، اس معاملے پر جماعت اسلامی PTI کے ساتھ ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کی حیدرآباد میں پریس کانفرنس، کہا حکومت کنٹینرز لگا کر خود ملک کو بند کر رہی ہے، کرم میں فسادات کی سازش کی جا رہی ہے۔ حکومت ملک میں امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکی، سندھ میں کچے کے ڈاکوں کا راج، عوام بے بس، حکمرانوں کو پرواہ نہیں۔ کابینہ ڈویژن کا توشہ خانہ میں موصول تحائف کی قیمتوں کا تخمینہ لگانے کا فیصلہ، 13 دسمبر تک نجی تخمینہ کاروں سے بولیاں طلب۔ زیورات، گھڑیاں، الیکٹرانکس، اسلحہ اور کارپیٹ سمیت دیگر موصول تحائف کی قدر معلوم کی جائے گی۔ کابینہ ڈویژن کامیاب تخمینہ کاروں کے ساتھ 1 سال کے لیے معاہدہ کرے گا۔ کامیاب تخمینہ کاروں کو تحائف کے تخمینوں کے لیے 4 اجزاء ادا کیے جائیں گے۔ پاک فضائیہ کی پہلی خاتون پائلٹ مریم مختار شہید کی 9ویں برسی۔ مریم مختار شہید 24 نومبر 2015 کو پاک فضائیہ کے F-7 تربیتی طیارے پر معمول کی پرواز کے دوران میاں والی کے قریب فنی خرابی کے باعث تباز جہاز ہونے کی باعث